ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ خدا کے دیکھ بس نام مصطفیٰ کا وسیلہ لگا کے دیکھ، اور سینے کا درد کم نہیں ہوگا تو بولنا، بس ایک بار نعت نبی گنگنا کے دیکھ، بس ایک بار نعت نبی گنگنا کے دیکھ۔ حضرات، بغیر کسی تمہید کے آئیے ہم علم و ادب کے اس تاجور سے، اس عظیم انسائکلوپیڈیا سے ملاقات کرتے ہیں۔ زمانہ جسے محافظان مسلک اعلیٰ حضرت کا کمانڈر ان چیف کہتی ہے، مقبولیت اور شہرت فیضان ماہرہ کی شکل میں بن کر ان کے آگے آگے چلتی ہے۔ بس میں اپنے جملوں کو سمیٹ کر کے صرف اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہر ایک معجزے کشتی نکال لیتے ہیں، وقت تک بہت کم ہے، ہر ایک معجزے کشتی نکال لیتے ہیں، بھنور کے ناک میں رسی جو ڈال دیتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ڈوبنے نہیں دیتے، پکڑ کے بازوئے عاشق اچھال دیتے ہیں، پکڑ کے بازوئے عاشق اچھال دیتے ہیں۔ حضرات، قسم خدا کی میرے علم میں، میں قرآن اللہ میں پڑھاتا تھا، میرے علم میں میری فہرست میں خود ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے مجھ سے برجستہ کہا کہ مولانا صاحب، قسم خدا کی اگر میں مفتی حنیف صاحب قبلہ کی تقریر کو نہ سنا ہوتا تو شاید میں راستے سے، صحیح راستے سے بھٹک۔ بہت ہو، بے شک۔ اب بہرحال جملوں کا وقت نہیں ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، خلیفہ حضور رفیق ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف صاحب قبلہ، مفتی اعظم شہر کانپور۔ بشریف پر تشریف فرما بوقار علماء اہل سنت، حفاظ کرام، شعراء ذوی احترام، حاضرین بز، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جمیعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال النبي عليه السلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، آمنت بالله، صدق الله، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ قرۃ اعیننا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فلک وقار بارگاہ میں ہدیہ درود بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عشاء کے بعد سے اب تک کہ آپ اس بابرکت محفل میں تشریف فرما ہیں، گرمی کی شدت بھی آپ کو پریشان کر رہی ہوگی،
بھی چاہتا ہوگا کہ جس طرح استراحت پر پہنچیں اور جسم کو آرام دیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آپ رات کے اس حصے میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سماعت کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں۔ اس کے لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمامی حضرات کو نبی میں اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کا صدقہ عطا فرمائے اور دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ قابل صد مبارکباد ہیں، پہلے جیسا تھا ویسے ہی کر دو۔ قابل صد مبارکباد ہیں اس مجلس کے روح رواں بانی و مبانی، بڑی عظیم شخصیت، بڑی محرک و فعال شخصیت، جس نے ایک صحرا میں علم و ادب کا حسین سا گلستاں تعمیر کر دیا، اور جس کے گل و بوٹے چند ہی دنوں میں انشاءاللہ پورے ہندوستان کی علمی اور ادبی اور تہذیبی فضاؤں کو معطر کریں گے۔ میری مراد حضرت قاری عبدالمبین صاحب زیدہ مجدہ، جن کی محنت شاقہ کے نتیجے میں یہ محفل آراستہ و پیراستہ ہے، اور ایک شاندار ادارہ تعلیم قرآن اور حفظ قرآن کے نام پر انہوں نے قائم و دائم کیا، جس کے افتتاح اور آغاز کی یہ محفل قابل صد مبارکباد ہیں میرے داعی، میرے بڑے عزیز عالم اجل حضرت مولانا شاہجہاں صاحب قبلہ زیدہ مجدہ، جو بڑے متحرک و فعال ہیں، مبلغ اسلام و مسلک اعلیٰ حضرت ہیں، تشریف رکھتے ہیں، اور بڑی ناانصافی ہوگی اگر ذکر نہ کیا جائے محب گرامی قدر جناب قاری نوشاد صاحب زیدہ مجدہ کا، جن کے پہم اسرار کی بنیاد پر میں آپ کی اس مجلس میں حاضر ہوں۔ منبر شریف پر ہماری جماعت کے اکابر و اصاغر و علماء، جن کے فیضان علمیہ سے پورا لکھنؤ معطر ہے، وہ تشریف فرما ہیں۔ آپ کا موجود ہونا اتنا اہم نہیں ہے، ان علماء کا منبر پر تشریف رکھنا میرے لیے بڑا اہم مسئلہ ہے، اور یہ ان کی مجھ پر بڑی کرم فرمائی ہے کہ اپنا قیمتی وقت مجھ جیسے کج فہم کے لیے وہ صرف کر رہے ہیں، میری حوصلہ افزائی کے لیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے نبی کے صدقے میں ہمارے ان علماء کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس کے فیضان علمیہ سے آپ تمامی حضرات کو مالا مال فرمائے۔ حضرات، میرے بعد بھی آپ کو ایک بڑی کہنا مشق تقریر یا بڑی اولو العزم شخصیت سے بڑی پرمغز اور تفصیلی تقریر اور خطاب سماعت کرنا ہے۔ ان کی تقریر تو ہم اپنے زمانے طالب علمی سے اب تک سنتے چلے آئے، کل بحیثیت سامع سنتے رہے، اور آج اللہ کا فضل ہے کہ ان کی شمولیت کے ساتھ منبر شیئر کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ عالم اجل، فاضل بے بدل، محقق بے نظیر، مفتی زمن حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مدظلہ العالی والنورانی، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ آرام فرما ہیں، چند ہی لمحوں کے بعد منبر کو زینت بخشیں گے۔ جب تک کہ حضور گرامی مرتبت کی آمد نہیں ہے، مجھ جیسے کم علم اور کج فہم کو تھوڑا سا وقت آپ عنایت کریں اور مجھے سماعت کریں۔ میرے عزیز، مجھے تقریروں میں نہ لطیفے کہنا آتا ہے اور نہ قوم کو ہنسانا آتا ہے۔ میں دو چار کے انداز میں اپنی قوم سے ٹوٹے پھوٹے جملوں کے ساتھ خطاب کرنا یہی پسند کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بات آپ کے ذہن و فکر میں اتار سکوں۔ لمرا ایجنسی کے روح رواں
بھائی نوشاد صاحب نے بھی مجھے فون کیا اور ان کا بڑا یوگدان ہے کچھ شعراء اور خطبہ کو شہرت بخشنے میں، وہ تشریف رکھتے ہیں، میرے بڑے عزیز ہیں اور انشاءاللہ بھی ملاقات ہوگی۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا بیدار ہیں، میں یہ نہیں کہتا بیدار نہیں ہیں، بیدار ہونے کا ثبوت ضرور رہے۔ جب تک کہ نیچے سے کچھ رسپانس نہیں ہوتا تب تک کہ ہم جیسے عادی لوگوں کو، حالانکہ اسپیکر کے لیے ضروری یہ ہے کہ مجمع خاموش رہے، لیکن ہم جس مجمع کے اسپیکر ہیں وہاں دستور یہی ہے کہ مل جل کے تھوڑا تھوڑا کام نبھا لیا کرتے ہیں۔ تھوڑی سی آپ کی زبان ملے گی تو مجھے حوصلہ ملے گا اور میں کوشش کروں گا کہ کچھ اچھی باتیں کہہ کے گزر جاؤں۔ ایک مرتبہ پورا مجمع درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ تبقی و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ یہ کانفرنس چونکہ عظمت قرآن کانفرنس ہے، اس لیے میں نے خطبے کے بعد آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو قرآن مقدسہ کی نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی آیت کریمہ ہے، اور ایک حدیث شریف بھی پڑھا جس کا تعلق قرآن عظیم سے ہے۔ میری گفتگو قرآن عظیم کے ارد گرد ہی ہوگی انشاءاللہ المولا العزیز، مگر میری گفتگو آپ کو نہایت توجہ سے سماعت کرنا ہے۔ میرے بھائی، کیونکہ وقت نہیں ہے اس لیے اشعار کا بھی سہارا نہیں لینا ہے اور بہت زیادہ تمہیدی گفتگو بھی مجھے نہیں کرنی ہے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات ہے، اور میری یہ تمہیدی گفتگو ضرور توجہ سے سنیے گا، اس کے بعد انشاءاللہ ساری باتیں بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ رب العزت خالق کائنات ہے، اس نے کائنات کے ذرے ذرے کو وجود بخشا، اور کائنات کے ذرے ذرے میں اس کے تجلیات کی جلوہ سامانیاں ہیں۔ اللہ نے اپنی اس مخلوق میں انسان کو ایک شاہکار مخلوق قرار دیا اور اس کے سر پر تاج عظمت و فضیلت رکھا۔ ہدیے کی اپنی نیابت کا بھی تاج حضرت انسان کو عطا کیا۔ اب انسان یہ دنیا میں موجود ہے، ان میں کچھ ہدایت یافتہ بھی ہیں اور کچھ اپنے خالق کو بھول چکے ہیں، مخلوق کے پجاری۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، کرم بالائے کرم فرمایا کہ اپنے بندوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اس نے اپنے کچھ مخصوص بندے دنیا میں بھیجے، اور ان مخصوص بندوں کو ہم انبیاء اور رسول کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ان رسولوں کو اور ان انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو ان کی نبوت و رسالت کی تصدیق اور تائید کے لیے اللہ نے انہیں معجزہ بھی عطا کیا، یعنی وہ طاقت و قدرت جو عام انسان میں نہیں ہوتی، اللہ نے اپنے ان مخصوص بندوں کو وہ طاقت عطا کی جس طاقت کی بنیاد پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ کا خاص بندہ ہے، یہ نبی ہے، یہ رسول ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، نمرود نے آگ کا آتش کدہ روشن کیا، آگ کی فطرت ہے کہ وہ جلائے اور جلا کر راکھ کر دے، مگر جب ابراہیم خلیل کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ کے انگارے جن کی فطرت جلانا تھا وہی آگ کے انگارے ان کے لیے گلستاں بن گئے، پھول بن گئے اور آگے بڑھ گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عہد ذری تھا اور اس زمانے میں آپ نے اعلائے کلمہ حق کیا اور لوگوں کو بتایا
کہ تمہارا خدا یہ نہیں ہے، تمہارا خدا وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ فرعون کو یہ بات اچھی نہ لگی، ملک کے جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ کے مقابل میں کھڑا کر دیا، رسیوں کو سانپ بنا دیا ساحران وقت نے اور فرعون کے جادوگروں نے۔ اللہ نے اس وقت اپنے محبوب کو اور اپنے کلیم کو حکم فرمایا، کلیم جو یہ عصا تمہارے ہاتھ میں ہے اسے زمین پر ڈالو۔ وہ عصا ڈالا، پیغمبر نے، عصا اژدہا بن گیا، سارے سانپوں کو نگل گیا۔ وہ ساحران وقت جو حضرت موسیٰ کو شکست دینے آئے تھے خود پکار اٹھے، آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ اور جب دربار فرعون میں پہنچے تو انہوں نے یہی نعرہ بلند کیا، ہم آئے تھے ان سے مقابلے کے لیے، مگر ہم نے اپنا سب کچھ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا ہے اور ان کے حوالے کر دیا ہے۔ فقض ما انت بقاضٍ، اب تجھے جو فیصلہ کرنا ہے میرے حق میں کر دے، ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پیغمبر کا معجزہ تھا۔ پیغمبر کو اللہ نے وہ طاقت عطا کی جو عام انسان کو عطا نہیں کی تھی۔ آگے بڑھیے، حضرت یوسف کا زمانہ ہے، تعبیر خواب کا زمانہ ہے۔ معبرین خواب اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی فہم کی بنیاد پر، خواب کی تعبیر کی بنیاد پر بڑے بڑے ناموں سے یاد کیے جا رہے تھے، مگر اللہ نے اپنے پیغمبر جناب یوسف کو علم تعبیر رویا کا اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ جہاں معبرین گھٹنے ٹیک دیتے وہاں حضرت یوسف خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے نظر آتے۔ یہ ان کا معجزہ تھا۔ یونان وقت اور حکمائے یونان اپنی طبابت پر اور اپنی میڈیکل سائنس پر بڑے نازا تھے۔ وہ کہتے تھے کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس کا علاج ہم نہ کر سکیں، مگر وہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تھے، مادر ذات اندھوں کو بینائی نہیں دے سکتے تھے، کوڑھیوں کو شفا نہیں دے سکتے تھے۔ ان کے عہد میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا، ٹھوکر مارتے مردہ زندہ ہو جاتا، ہاتھ پھیر دیتے برس والا صحیح ہو جاتا، دم کر دیتے اندھے کو بینائی مل جاتی۔ یہ ان کا معجزہ تھا، جو معجزہ ان کی نبوت کی تصدیق کرتا رہا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی آتا ساتھ میں معجزہ ہوتا جو اس کے نبوت کی تصدیق کرتا، اس کی رسالت کی تصدیق کرتا، مگر یہ نبی جب آئے ہیں تو کسی خاص زمانے کے لیے آئے ہیں، کسی خاص قوم کے لیے آئے ہیں، تو ان کے ساتھ آنے والا معجزہ بھی اس زمانے تک رہا ہے، اس قوم تک کے رہا ہے۔ مگر قربان جاؤ، اللہ نے جب اپنے محبوب کو اس دنیا میں پہنچایا ہے، نازل فرمایا ہے اور اس نور کو لبادہ بشری عطا کیا ہے اور اس کا محبوب دنیا میں آیا ہے، تو اس محبوب کی نبوت ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، اس کی رسالت ایک قوم کے لیے نہیں ہے، اس کی تبلیغ پوری دنیا کے لیے عام ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ فرما کر اللہ نے باب نبوت پر آہن کفر لگا دیا ہے اور زمانے کو بتا دیا ہے یہ میرا آخری پیغمبر ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو اس پیغمبر کی نبوت کی تصدیق کے لیے اگرچہ وہ پیغمبر سر تاپا معجزہ ہی معجزہ ہے، مگر اس پیغمبر کی نبوت کی تائید کے لیے، اس کی رسالت کی تصدیق کے لیے ایسے معجزے کی ضرورت تھی، توجہ ہے نا آپ کی، ایسے معجزے کی ضرورت تھی جو ہر زمانے میں ان کی نبوت کی تائید کرتا رہے، ان کی رسالت کی تائید کرتا رہے۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، عالمین کے لیے رحمت بنایا، معلم بنایا، مبلغ بنایا، داعی الی الحق بنایا، اس کی نبوت کے لیے، جس نبوت اور رسالت کے لیے ایک ایسے معجزے کی ضرورت تھی جو معجزہ ہر زمانے میں، ہر عہد میں، ہر عصر میں اس کی نبوت کی تائید کرتا رہے۔ وہ معجزہ کوئی اور نہیں، وہ معجزہ قرآن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।